अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मज़े में होंगे। हमारे चैनल नावल्स इन उर्दू 22 सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो को देखते ही लाइक कर दें, क्योंकि पढ़ने के बाद भी आपने करना है, पहले भी करना है, तो अभी कर दीजिए। तो एपिसोड पढ़ के, आज मज़े की एपिसोड है, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तुमने कुछ अर्से पहले मुझे एक बात कही थी, वो दोनों हाथों की उंगलियां उलझाए हुए कन्फ्यूजन का शिकार होती हुई शहराम की पेशानी पर ना समझी के बल डाल गई थी। मैंने तो बहुत सी बातें की हुई हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? वो इससे चंद कदमों के फासले पर आन खड़ा हुआ था। मैं आपसे, आप माफ़ी मांगना चाह रही हैं? नहीं, वो खुद की झिझक पर चिढ़कर बोली। फिर वो उससे ज़्यादा मुतजस्सिस हुआ था, जानने के लिए कुछ नहीं, बस अलीना की कॉल पिक कर लेना तुम, वो समझा देगी तुम्हें। वो हशाम को गोद में उठाए वापस से अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी। क्या बात हो सकती है? पुरसोच अंदाज से अपनी पॉकेट से सेल फोन निकाल कर वो अलीना का नंबर डायल करता हुआ फ्लैट से गया था। मैं तुम्हें एक कॉल करने वाली थी। अलीना की चहकती आवाज़ पर वो हैरत से मुस्कुराया था। क्यों? क्या हुआ? कार की फ्रंट सीट पर बैठता हुआ वो सुनने के लिए बेसब्रा हुआ था। अब तुम शादी कर लो शहराम, फिर वही बकवास बातें। वो शदीद बदमज़ा हुआ था। बकवास नहीं है, जाओ अपने डैड से बात करो कि वो अब तुम्हारी शादी करवा दें, कहीं फिर देर ना हो जाए। अलीना अब की बार संजीदगी से बोली। खुदा के लिए चुप हो जाओ, मुझे किसी से कोई शादी वादी नहीं करनी। जिससे शादी करना चाहता हूँ आखिरी दम तक उसी का इंतज़ार करूँगा। जबड़े भींचते हुए उस लम्हे को कोस गया जिस लम्हे मैं उसने अलीना को कॉल की थी। शहराम, तुम्हें शानजे ने कुछ नहीं कहा? वो मुझे क्या कहेगी? हमेशा की तरह आज भी बीच में तुम्हें ले आई। और चिढ़कर गोया हुआ। क्या कहा उसने? यही कि मैं तुमसे बात कर लूँ, तुम मुझे बताओगी कि वो क्या बात करना चाह रही है। और मुझे पता चल गया है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा मैं लगा चुका हूँ उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए, मगर मैं आज भी नाकाम रहा। वो तुम्हें कह रही है कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। स्टेयरिंग पर सर रखता वो अपनी सोई हुई किस्मत पर मातम करता गमज़दा हुआ था। शानजे मान गई है तुमसे शादी करने पर, उसके मानने ना मानने से क्या होगा? वह जल्दबाजी में बोलता अचानक से रुका। क्या? क्या कहा तुमने? यही कि शांता ने हाँ कर दी है। जाओ अंकल आंटी से बात करो, कहीं उसका मूड ना बदल जाए। बेयकीनी के आलम में मुस्कुराता हुआ वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। डैड, आपसे बात करनी थी। शहराम को आज शाम के वक्त घर पर देख जमाल साहब हैरत से उसे देख रहे थे। क्या बात करनी है? कौन सा काम पड़ गया है तुम्हें अपने डैड से? काफ़ी दिनों बाद शहराम आज उनके पास आया था, जिस पर वो उसे देख ज़रा परेशान नहीं हुए थे। वो अक्सर ही कोई ना कोई होटल से रिलेटेड ही बात करता आया था। मेरी एज कितनी हो गई है? उसने मामूल से हटकर सवाल किया, जिस पर वो नासमझी से उसे देखते सीधे होकर बैठ गए। यही कोई 28 साल, उन्होंने भवें सुकेड़ते सुकेड़ते पुरसोच अंदाज में कहा। शादी किस उम्र में करनी चाहिए? वो दोनों हाथ सीने पर बांधे उन्हें देखने लगा। जब दिल करे, उन्होंने मजाकन कहा। अच्छा, उसने आबरू रब किया, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराए। मेरा दिल कर रहा है डैड। उन्हें अपनी समात पर शक गुजरा। किस चीज़ का? वो समझ कर भी ना समझ बने। मेरा शादी करने का दिल कर रहा है, वो आम से अंदाज में कहता हुआ उनके जवाब का मुंतजिर हुआ। वो संजीदगी से उसे देखते हुए आखिर में फुल जगाफ शिगाफ कहकर लगाते उसे दंग कर गए। डैड, आई एम सीरियस। उन्हें हंसते देख वो ऑफिस से बोला। अभी तुम बच्चे हो, उन्होंने संजीदगी से कहा। खैर से 28 साल का हो गया हूँ डैड, अभी भी आप बच्चा ही कह रहे हैं मुझे? हद है। उसकी हैरत से आंखें बाहर आने को हुई। हद है तो हद सही, मगर तुम्हारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम बड़े हमारे लिए बड़े नहीं हो जाते। उन्हें अजीब ही जिद चढ़ दौड़ी थी। ये सही है डैड, आपकी नज़र में तो मैं कभी बड़ा हूँगा ही नहीं। फिर इन सब का मतलब क्या हुआ? वो खत्ते से उखड़ता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ था। 2 बेटों की शादी करके मैंने बहुत सबक हासिल कर लिया है। सब तुम्हारी भी शादी करके मुझे हासिल कुछ नहीं होने वाला। और जवाद और शारी की शादी के बाद उस शराजी विला में अकेले ही थे, तभी उन्होंने शहराम की शादी ना करवाने का फैसला किया था।
ڈیڈ کہہ دیا سو کہہ دیا شہرام، وہ سختی سے کہتا ہے وہ چپ کروا گئے تھے اسے۔ جن دوستوں کی سنگت میں تم آج کل رہ رہے ہو ان سے جتنا جلدی ہو کنارہ کشی کر لو اتنا بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ اسے تنبیہ کرتے وہاں سے گئے تھے۔ وہیں شہرام نے اپنے دکھتے سر کو تھام کر وہیں صوفے پر ٹک گیا تھا۔ میری زندگی ہے یہ پنچنگ بیگ جو آتا ہے مار کر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنا دکھڑا لیے سیم کے پاس آیا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ مسٹر یو کے؟ شہرام کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ وہ عام سے انداز میں پوچھتا اور اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یار ڈیڈ میری شادی نہیں کروانا چاہتے۔ اس نے صدمے کی کیفیت سے اسے دیکھا۔ ابھی یا کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ شہرام کی سرخ آنکھیں اس کی پریشانی کا ہلکا سا اندازہ ہوا تھا۔ اب کیا کریں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا ہوں۔ اب کیا کروں؟ پہلے شان سے نہیں مان رہی تھی تو ماما ڈیڈ میری شادی سے ریلیٹڈ بات کیا کرتے تھے، اور اب جب شان سے مان گئی ہے تو وہ نہیں مان رہے۔ ٹرانس کی کیفیت میں بولتا ہوا وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اپنا سر رکھ گیا تھا۔ مجھے محبت نہیں ملے گی میری، میں اتنا خوش قسمت تھوڑی ہوں جتنا میں خوش ہو گیا تھا۔ ہلکی سی آواز میں بولتا ہوا وہ سائم کو سوچ میں گم دیکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ ابھی سے ہار مان گیا؟ شہرام ہنوز آنکھیں بند کیے رہا۔ ہار نہیں مانی، بس اب تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے امید تھی ڈیڈ میرا ساتھ دیں گے۔ سائم کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ مان جائیں گے، صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ اس نے ترچھی نظر سائم پر ڈالے کہا۔ نکاح میں 3 گواہان کی ضرورت ہوگی تمہیں۔ شہرام نے آنکھیں بند کی اسے دیکھا۔ 4 پھر بھی جواب دے کر وہ واپس سے سر ہاتھوں پر ٹکا گیا۔ مطلب صاف ظاہر تھا سائم کی باتیں اسے ہوا میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں ارینا ابراہیم اور اسد کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، چلو اٹھو۔ خود سے بولتا ہوا وہ آخر میں کہتا ہوا اٹھا اور اسے اٹھنے کا کہہ گیا۔ یار میں یہاں پریشان ہوں اور تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے۔ کھڑے ہوتے شہرام نے چڑھ کر کہا۔ دیکھ شہرام، انکل آنٹی مان گئے ہیں، اگر شانتی مکر گئی تو ساری عمر میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا، گھر آگ لاپتا پھرے گا، اور پھر ہم تو کیا تم خود بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ شہرام کے بے بسی سے اسے دیکھنے پر وہ مصلحتاً سمجھا رہا تھا۔ میں ماما ڈیڈ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نم آنکھوں سے دیکھتا ہوا شہرام نے اپنے لم بھینچے تھے۔ ٹھیک ہے پھر بھول جاؤ شانزے کو۔ اس نے شانے اچکائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرام تو جیسے تڑپ ہی اٹھا تھا۔ یہی ایک مشکل سا سیدھا سا حل ہے۔ اس نے شانے اچکائے، ساتھ ہی سامنے سے آتے ویٹر کو بلاتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو گہری سوچ میں گم سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچا پھر؟ ملک شیک سے لطف اندوز ہوتے سائم اسے بغور دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر نہ جانے کون سی فکریں روم تھیں جنہیں پڑھ کر بھی پڑھ نہیں پایا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ خود کو مضبوط کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رات میں ہی وہ مولوی صاحب اور گواہان کے ساتھ اپنے فلیٹ پر موجود تھا۔ وہیں شانزے کے ساتھ ارینا کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہیں اس کے لیے سب کچھ بنی ہوئی اسے سمپل سا تیار کر کے مسکرائی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شہرام کی خواہش پر کاسنی رنگ کے ہلکے مگر نفیس کام کے گھیردار فراک پہنے وہ سادگی میں بھی قہر ڈھاتی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آج جتنی خوبصورت تم لگ رہی ہو، اللہ تمہارے اس سے بھی زیادہ نصیب تمہارے خوبصورت کرے۔ اس کی بے داغ پیشانی مانگ ٹکا سیٹ کرتی الینا مسکرائی تھی۔ آمین بیبی کارڈ میں سوتے ہوئے حشام کو دیکھ مسکرائی تھی۔ آج زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ صرف اور صرف حشام کی وجہ سے ہی لے رہی تھی، جو بیڈ پر بیٹھا اپنی ماما کو تیار ہوتے دیکھ مسکرائے جا رہا تھا۔ میری زندگی کا کل
اثاثہ ہو تم حشام، کھیلتے ہوئے حشام کو گود کو لیتی ہوئی وہ اس کا گال چومتی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ حشام کے ساتھ اب سے شہرام بھی تمہاری زندگی کا ایک خاص حصہ بننے جا رہا ہے۔ علینا کے کہنے پر وہ لب بھینچے اسبات میں گردن ہلاتی ہوئی حشام کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ ڈر رہی ہو شانزیہ؟ علینا کے سوال پر اس نے نم آنکھوں سے علینا کو دیکھا۔ کیا نہیں ڈرنا چاہیے؟ الٹا سوال کرتی ہوئی وہ علینا کو دیکھتی وہیں بیڈ پر بیٹھی۔ شہرام جیسا شخص صرف محبت بانٹنے پر یقین رکھتا ہے، اسے ڈرنا تو اس کی محبت پر شک کرنا ہوگا شانزیہ۔ وہ اسے سمجھانے کی غرض سے اس کے پاس آ کر رکی۔ شک تو نہیں کر رہی میں؟ اس نے حیرت سے علینا کو دیکھا۔ پھر یہ ڈر کیسا ہے؟ پتہ نہیں کیوں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے۔ شام کی گرد تکیہ لگانے لگی۔ یہ تو پھر نارمل سی بات ہے، شانزیہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی شرارت سے گویا ہوئی۔ مبہم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کچھ لمحوں کے گزرنے کی دیر تھی کہ وہ شانزیہ شہرام بن کر شہرام کی محبت میں حاصل کی روح پھونک گئی تھی۔ وہی شام کو گود میں لیے وہ دنیا جہاں کی خوشی خود میں سموئے ہوئے تھے۔ مبارک ہو میرے شہزادے! ابراہیم انکل بغل گیر ہوتے ہوئے اس کے فیصلے پر دل سے خوش تھے۔ بہت شکریہ انکل۔ شام کے گال چومتے ابراہیم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مبارک شہرام شہرازی، آپ کو آپ کی محبت مبارک، نکاح مبارک ہو، یہ چاند سا بیٹا بھی مبارک۔ سائم کے والہانہ انداز پر تالی بجاتے ہیں شام کو دیکھ کر دل سے مسکرایا تھا۔ مشکور تو میں اس کا ہوں جس کی وجہ سے مجھے میری محبت ملی اور یہ اس پر پورے کا پورا استحقاق ملا۔ اب میں بنا کسی خوف کے یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میرا بیٹا حشام شہرام شہرازی۔ حشام کے پھولے پھولے ہوئے گالوں کو چومتا ہوا وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ میری زندگی میں تم کیا معنی رکھتے ہو حشام شہرازی، یہ تمہیں اور تمہاری ماما کو بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ تم میرے دل کی دھڑکنوں میں دھڑکتے ہو۔ حشام نے مغور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر رخ موڑا۔ ہاں بچوں، حق بجانب ہے کہ آپ اترائیں، ہم ہر کسی کو محبت سے دیکھا نہیں کرتے۔ شام کی ناک دباتا ہوا وہ شرارت سے گویا ہوا، جبکہ اس کا رواں رواں تشکر کے عالم میں اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ بے شک اندھیروں میں امید کی چھوٹی سی کرن سے روشن کرنے والی ذات اس رب العزت ہی کی ہے جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اس کی برداشت و قوت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور اس نے مجھے بھی مزید نہیں آزمایا۔ مجھے اس سے نواز دیا تھا، جس کا خیال، جس کی محبت اس نے میرے دل میں ڈالی۔ آج وہ صرف شانزیہ نہیں رہی، آج وہ میری ہے، میری محرم، میری بیوی، میرے بیٹے کی ماں، شانزیہ شہرام شہرازی۔ اس دن کا انتظار میں 20 مہینوں سے کیا ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے صرف میرے انتظار کو 20 ماہ تک ہی رہنے دیا، ورنہ یہ شہرام شہرازی شانزیہ کے انتظار میں کب خاک کے سپرد ہو جاتا یہ اسے خود بھی نہ پتہ چلتا۔ حشام کو گود میں لیے وہ روم میں انتظار کرتے شانزیہ کی جانب بڑھا تھا، جہاں آج تک وہ صرف دروازے تک ہی محدود رہتا آیا تھا۔ آج وہ پورے استحقاق سے اس کمرے کی جانب رواں دواں تھا جہاں وہ اس کی بنی بیٹھی اس کی محو انتظار میں تھی۔ ہاں قدرت اس پر مہربان ہو گئی تھی، اس کی محبت پر کن فرما دیا گیا تھا، جس پر تشکر سے بھیگتی اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ کیسی لگی ایپیسوڈ آج کی ریڈرز؟ آج تو آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گے کیونکہ شادی ہو چکی ہے شہرام کی شانزیہ سے، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اور ہمارے اس چینل پر اریبہ رائٹر نے ایک اور ناول نیا شروع کیا ہے، دل جانا کے نام سے، اس کو بھی پڑھیے گا، وہ بھی بہت مزے کا ناول ہے۔ اور جاتے جاتے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو مزہ آیا یا نہیں آیا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل عشق کے مقبرے کے ساتھ۔